والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الذین جاہدوا فینا لنہدینہم فی سبلنا۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں مجاہدہ کیا، محنت کی، ان پر ہم اپنے راستے کھول دیتے۔ جن لوگوں نے میرے راستے میں مجاہدہ کیا، کوشش کی، ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے۔ اور ایک غزوے سے لوٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ جہاد اکبر کی تیاری کر لو۔ تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھے کہ کوئی بڑی جنگ پہ شاید اب جانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنی، اپنے نفس کے خلاف۔ نفس کیا؟ اپنی خواہشات کے خلاف، اس کے خلاف جنگ کرنے۔ اور وہ جنگ جو ہے وہ جہاد ہے، اور وہ جہاد اکبر ہے۔ وہ جو جہاد جو میدان جنگ میں ہوتا ہے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، وہ فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے، 4 دن، 10 دن، 4 سال، 5 سال۔ ورلڈ وار چلی 5-6 سال بعد ختم ہو گئی، کئی زیادہ بھی چلتی ہیں۔ ایران عراق وار چلی، افغانستان والی وار چلی، کافی دن چلی۔ بہرحال وہ ہوتی ٹیمپرری ہے، ختم ہو جاتی۔ تو یہ جو دوسرا جہاد ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا، وہ امن کے زمانے کا ہے، جب امن ہوتا ہے، اور وہ جہاد ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف۔ اور یہ جہاد اکبر ہے جو ساری عمر نفس کے خلاف جہاد کرتا رہا، اور جب فوت ہوگا تو وہ بڑا شہید ہوگا، کیونکہ جہاد اکبر سے جائے گا۔ اور اسی جہاد کے دوران ہی اگر مارا گیا، یعنی فوت ہو گیا، تو جب بھی شہید۔ اور اگر اس جنگ میں نفس کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اسی زندگی میں رہتے ہوئے کامیاب ہو گیا تو وہ غازی بھی ہے اور شہید بھی ہے۔ جب اللہ کے پاس جائے گا تو بڑا شہید بن کے جائے گا، کیونکہ جہاد اکبر کیا۔ اور یہاں جہاد میں نفس کو قابو کر کے نیچے کر دیا اور نفس پہ قابو کر لیا تو وہ یہاں کا غازی ہو گیا، تو وہ غازی بھی بن گیا اور بڑا شہید بھی بن گیا۔ تو نہ یہ جو جہاد ہے، مجاہدہ جو ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لے۔ 1 لائنر ہے، اس کو سمجھ میں کوئی بڑی سائنس نہیں ہے، چھوٹی سی ایک لائن سے سمجھ جاتی بات۔ ہر وہ کام جائز کام جو ہمیں مشکل لگے، جو طبیعت نہ چاہے کرنے کو، لیکن ہم کر گزرے، یہ مجاہدہ۔ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں صبح اٹھ کے نماز پڑھوں، میں پڑھ جاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھوں کروں، جاؤ وضو کر کے اللہ اکبر، چلو جی یہ راؤنڈ میں جیت گیا، نفس کے خلاف راؤنڈ 1 میں جیت گیا۔ غیر محرم سامنے سے گزر رہی ہیں، کسی ایریے میں آپ چلے گئے، بازار میں چلے گئے، غیر محرم گزر رہی ہے، آپ نے نظر نیچی کر لی اور آپ اس بازار سے گزر گئے، نظر نیچی، آپ جیت گئے۔ نفس تو نہیں چاہتا کہ نظر نیچی کرو۔ ہر جائز اور ناجائز چیز نفس کو پسند ہے۔ کھانا پینا الاؤڈ ہے نا، کھانا پینا روزوں کے علاوہ الاؤڈ ہے،
اگر آپ روزے سے نہ ہو تو الاؤڈ ہے، جائز ہے، نفس کو پسند ہے. اور ناجائز کھانا پینا بھی نفس کو پسند ہے. ناجائز آپ کہیں سے حرام کا کھائیں، جائز نہ ہو، وہ بھی تو نفس شوق سے کھاتا ہے. اور جائز حق حلال کی کمائی ہے، وہ بھی نفس شوق سے کھاتا ہے. تو وہ جو ناجائز سے جو بچنا ہے اس کو کہتے ہیں تقویٰ. ناجائز سے بچنے کو کہتے ہیں تقویٰ. اور جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک انعام کا اعلان کر دیا ہے آن دی آن سیٹ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. خدا کہتے ہیں نور باطن کو، وہ لائٹ، وہ روشنی جس سے آپ حق کو حق دیکھتے ہیں اور باطل کو باطل دیکھتے ہیں. وہ ایسی ٹارچ ہے، ایسی لائٹ ہے جو رات کے وقت آپ کہیں جانا چاہیں تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی. گپ اندھیرے میں وہ آپ کے کام آتی ہے. ہر جگہ وہ روشنی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. وہ اللہ میں نے ریزرو کیے ہوئے اہل تقویٰ کے لیے. اور اہل تقویٰ کون ہے؟ جو ناجائز سے بچتے، جو ناجائز سے بچتے. تو ناجائز سے بچنا جو ہے یہ تقویٰ ہے. اور وہ چیز جو طبیعت نہ کر رہی ہو لیکن ہمارے لیے ہو ضروری تو وہ ہم کر گزرے تو دیٹ از مجاہدہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے ہم اس پر اپنے راستے کھول دیتے. تو یہ ہے معاملہ کہ یہ جو ہماری لائف ہے ایز اٹ گوز آن، اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے وی شوڈ بی مائنڈفل آف آر ایکٹس، کہ ہم کر کیا رہے، کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں اور کیا کیا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیے، بڑی امپورٹنٹ. اور کیا ہمارا نفس ہمارے اوپر غالب ہے یا ہماری روح ہمارے نفس کے اوپر غالب؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ساری نظر اس چیز پر ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے، بلینز ہیں، 8 بلین ہیں، ہر ایک کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. وہ پہلے حدیث شریف، میں اس کی بندے کی صورت نہیں دیکھتا، میں بندے کے دل پہ دیکھتا، دل میں کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی جو ہے وہ نفس ہمارا کنٹرول کر رہا ہے یا ہماری روح کنٹرول کر رہی ہے. اگر تو ہماری زندگی روح کے ہاتھ میں ہے، جیسے روح چاہتی ہے ویسے ہم کر رہے ہیں تو ہم اللہ والے کامیاب ہیں. اور اگر ہم نفس کنٹرول ہے تو ہم بڑے خطرے میں، کیونکہ نفس تو برائی کی طرف لے جاتا ہے. وما ابرئ نفسی، 13 سے پارہ شروع. نفس تو ہے ہی برائی کی جڑ، برائی کا گھر ہے، برائی کا گڑھ ہے، اور گھر بھی ہے، گڑھ بھی ہے، اور مشین ہے برائی کی نفس. اور یہ جو ہمیں سجدہ کروایا فرشتوں سے وہ ایسے تو نہیں کروایا. یہ جو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تو بغیر بات کے تو نہیں بنوایا. اس لیے بنایا کہ ہم نے اس نفس کی موجودگی میں ہم نے اپنی روح کو اسٹرانگ کرنا ہے اتنا کہ اس نفس پر غالب آئے. یہی وجہ ہے. اور روح کیا ہے؟ احسن تقویم. قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور پھر وہ احسن تقویم بنا کے کیا کیا اللہ میاں نے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ سافلین، اسفل سافلین ہے نفس، یعنی نچلا مقام ہے. اور جب اللہ میاں مٹی سے بنا رہا تھا نا انسان کو تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ آپ ایسی چیز بنا رہے ہیں، آپ ایسی چیز بنا رہے ہیں
جو کہ فساد مچائے گا، جا کے لڑائی جھگڑا کرے گا، اور ہم آپ کی تسبیح و تعریف کر رہے ہیں. ہم تو تسبیح و تعریف کرتے ہیں آپ کی. تو آپ ایسی چیز کیوں بناتے ہیں جو لڑائی جھگڑا فساد کرے؟ کیونکہ انہوں نے اس کی کمپوزیشن دیکھی نا نفس کی، کہ یہ تو مطلب تباہی پھیر دے گا. ان کی بڑی نظر ہے فرشتوں کی نور کے بنے میں. اچھا، وہ اس کو نہیں پتا، ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ ان میں روح پھونکی جائے گی. اس لیے اللہ میاں نے فرمایا جب میں روح پھونکوں جب سجدہ کرنا. نفس سجدے کے قابل نہیں ہے. نفس میں جب روح چلتی ہے اور پاک پوتر روح ہوتی ہے، اس وقت جب بچہ جس طرح پیدا ہوتا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام بنے، نفس پلس روح، جب سجدہ کرنا. اور شیطان دھوکہ کھا گیا، یہ تو میٹر کا بنا ہوا ہے، میں انرجی کا بنا ہوا ہوں. انرجی بہت لطیف ہے میٹر سے. یہ ایکس ریز اور یہ ساری ریز جو ہے یہ ساری انرجی ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انرجی میٹر سے لطیف ہے، ہمیں پتہ ہے صاحب. تو اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. تو مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو اللہ میاں نے یہ جو روح پھونکی ہے یہ نور سے بھی افضل ہے، یہ فرشتوں کے نور سے بھی افضل ہے. اور فرشتے تار جو روح پھونکی نا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی اور چیز ہے. اور انہوں نے اللہ میاں نے پہلے ان کے لیے آسانی بھی پیدا کر دی کہ تم کہتے ہو کہ یہ اہم ہی ہے بندہ، تو ذرا یہ نام پوچھے کہ تم بتاؤ ذرا اسما. ان کا جی ہمیں تو نہیں پتا، جو آپ نے جتنا علم دیا اتنا ہی پتا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا، پہلے ان کو پتا تھا، انہوں نے بتا دیا. ان کا جی اللہ میں توبہ کی، اور جب اللہ نے حکم دیا وہ سجدے میں پڑے. تو ہم لوگ جو افضل ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، وہ جب ہیں جب ہماری روح، پاک روح ہمارے اندر ہے. اور جب بھی ہم پیدا ہوتے ہیں، ایچ ایوری ون آف اس، وہ پاک پیدا ہوتا ہے، بالکل پاک سچل پیدا ہوتا ہے. اینڈ ایز اے ٹائم گوز آن، وہ یعنی ناپاک کیسے ہوتے ہیں آپ؟ ناجائز کام کرتے. ہر ناجائز کام جو ہم کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، وہ ہمیں ہماری ناپاکی میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے نفس کو سٹرونگ کرتا ہے، ہماری روح کے چیلنجز کو بڑھاتا ہے، ہمارے لیے اور مشکل کر دیتا ہے یہ مارکا جو ہم لڑ رہے ہیں اس وقت نفس کے ساتھ. بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. ہر گناہ ہمارے لیے، ہم لوگ جب گناہ کرتے ہیں ہم اپنے لیے ایک ڈیفیکلٹی پیدا کرتے ہیں، ایک مشکل پیدا کرتے ہیں. تو یہ جب ہم مجاہدہ کرتے ہیں تو کیا مطلب کہ جو دل نہ کرے وہ ہم کر گزرے. اور یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا، اور ہم سب کو پتہ بھی ہے اس بات کا، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی بندہ طاقت نہیں رکھتا اس بات کی کہ وہ نیکی کر سکے بغیر میری توفیق کے، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ برائی سے بچ سکے بغیر میری توفیق. تو یہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نماز نہیں کسی کو معاف کی. اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیدھے راستے میں کون ہو سکتا ہے؟ اور کب نماز کب ہمیں ان کو ملی، کب فرض ہوئی؟ جب وہ اپنے ہائیسٹ مقام پہ پہنچ گئے تھے، شب معراج. یعنی معراج سے زیادہ تو کوئی مقام نہیں تھا، اس مقام پہ جا کے نماز فرض ہوئی. اور نماز میں کیا ہے؟ یا اللہ پاک سیدھا راستہ دے. تو ہر سٹیپ پہ، ہر لمحے ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں سیدھا راستہ چلنے کے لیے. اور جب ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگیں گے تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دے گا. اور ہم کب کوئی چیز مانگتے ہیں؟ میں پانی کب مانگتا ہوں؟ جب مجھے پیاس لگتی ہے. کھانا کب کھاتا ہوں؟ جب بھوک لگتی ہے. تو میں برائی سے اللہ سے کب مانگوں گا کہ میں برائی سے بچوں؟
جب میں چاہوں گا برائی سے بچنا. تو آپ اللہ سے شکایت کریں گے کہ یا اللہ پاک برائی سے تو نے بچانا تھا، تو اب مجھے کیوں پکڑ لیا تو نے؟ تو اللہ میں کہے گا تو برائی سے بچنا ہی نہیں چاہتا تھا. یہ دیکھو یہ کھڑے جو برائی سے بچنے چاہتے تھے، ان سے پوچھے گا تم برائی سے بچنا چاہتے تھے، تم نے خود بچے ہو یا کس نے بچایا؟ کہ جی ہم نے آپ سے التجا کی تھی، ہمیں برائی سے بچا، آپ نے بچا لی. اور تم نے التجا کی تھی. ایسے کرو. تو یہ جو التجا ہے، اس لیے سوائے پاگل کے کسی کو معاف نہیں ہے نماز. پاگل کو معاف ہے. اور اس سے لطیفہ ہے، اس کو کنورس کریں تو جو نماز نہیں پڑھتا بغیر بات کے تو پاگل ہے. کنورسلی اسپیکنگ. وہ کہے جی مجھے نماز معاف ہے کیونکہ میں پاگل ہوں. اللہ میاں نے معاف نہیں کی. کیوں نہیں معاف کی؟ اشارے سے پڑھو. میں کرسی پہ پڑھتا ہوں، دیکھ کے پڑھو. کیونکہ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، اور انعمت علیہم ان کا راستہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، الحمد ساری تعریف اللہ کی کہہ رہے ہیں، سارے جہان کا پالنے والا وہ ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے سورہ فاتحہ، بہت پسند ہے. شاید اس لیے یہ اس میں نماز میں ڈال دی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ بات بڑی آتی ہے، لیکن یہ بات آج کا میسیج یہ ہے کہ یہ جو نفس ہے اس کے خلاف جہاد کرنا، یہ ہے جہاد اکبر، اور یہ بہت ضروری ہے. یہ آپشنل نہیں ہے. یہ بات بار بار شاید مجھے کہنی پڑے گی کہ یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے. کمپلسری کوشچن ہے. کوشچن نمبر 1 از کمپلسری. نماز کمپلسری ہے، فرض کمپلسری ہے. وہ نفل ہے جو آپشنل ہے. نفل آپشنل ہوتے ہیں، اور جو آپشنل کو اڈاپٹ کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی نفلی عبادت سے میرا ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے. جو نفلی عبادت سے، تو نفلی عبادت بڑی زبردست چیز ہے. تو اس لیے جو بھی اللہ والے آپ کو ملیں گے وہ نفلی عبادت ان کا شیوا ہوتا ہے. وہ ان کی تہجد میں سو جائے تو وہ رو پڑتے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے. فرض ہیں، وتر ہیں، اور پھر سنتیں ہیں، پھر غیر موقدہ ہیں، پھر نوافل ہیں. ہر چیز ایک ہے، پھر اس میں ٹرانزیشن ہوتی ہے، پھر دوسری ہے. یعنی یہ زندگی ہے، زندگی سے آخرت میں جانے کے لیے ایک ٹرانزیشن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قبر ٹرانزیشن ہے. تو فرض سے ٹرانزیشن میں آئے تو وطر کے بعد سنت، پھر غیر موقدہ ٹرانزیشن، پھر نفل. تو یہ اس طریقے سے اللہ میں نے سیٹنگز کی ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجاہدہ میں نے شروع میں بتایا تھا، کچھ لوگ بعد میں تشریف لائیں کہ مجاہدہ یہ ہے کہ ایسا کام، ایسا ضروری کام جو ہمارا دل نہ کر رہا ہو کرنے کو، لیکن ہم کر گزریں، وہ مجاہدہ ہوتا ہے. اور مجاہدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجاہدہ کرے گا میں اس پر اپنے راستے کھول دوں گا. یعنی راستے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. چلنا دین پہ آسان ہو جائے گا. رائٹ لگے گا اس کو، رانگ لگے گا. بالکل سچر ایمان کے ساتھ، مزے کے ساتھ وہ چلے گا. اور آخری بات ایک مثال تھی کہ مجاہدہ کیا ہے؟ آپ پہاڑی چڑھ رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے چڑھ رہے ہیں کہ اگینسٹ گریوٹی جا رہے ہیں، اگینسٹ نفس جا رہے ہیں. جب آپ ٹاپ پہ چلے گئے پہاڑ کے
تو آپ نے چوٹی سر کر لی، نفس آپ کے قابو میں آ گیا. یہ جہان تھا گناہ کا جہان جس کو ہم چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھے. اب وہاں سے جب نیچے جاتے ہیں تو بڑی جلدی جلدی بندہ جاتا ہے. ونس آپ نے قابو کر لیا نفس کو، پھر نیکیاں اس طرح نکلتی ہیں جس طرح چشمے سے پانی نکلتا ہے. وہ پھر تیزی تیزی سے بہل جاتی ہے دوسری طرف. اور وہ دوسرا جہان کون سا ہے؟ آخرت ہے اور جنت کا جہان ہے. مزے ہی مزے ہیں. بس پہلا راؤنڈ مشکل ہوتا ہے. پہلا پارٹ کیا کہ ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو ہماری طبیعت نہیں کرتی. اور جب ہم قابو کر لیتے ہیں نفس کو، پھر اللہ بھی ہمیں مشاہدہ عطا فرماتا ہے. مشاہدہ عطا فرماتا ہے. مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے غیب، غیب پر یقین لاؤ. یؤمنون بالغیب، اللہ کو نہیں دیکھتے مگر آپ ایمان لاتے ہیں. جنت کو نہیں دیکھا، جنت کے لیے کام کرتے ہیں. جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم سے ڈرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ان سے محبت ایمان کا وہ ایمان کا جز وہ ہے، کمپلسری ہے ایمان کے لیے محبت کرنا. نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا. یہ سب غیب ہے. لیکن جب آپ مجاہدہ کرتے ہیں اور نفس کو قابو پا لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں آپ کی طاقت کے مطابق نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آپ لپکتے ہیں اس کی طرف. اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.